اس کے درمیان جھگڑا ہے، کیا اپنے رب کی بات مانوں اور ملاوٹ نہ کروں، یا اپنی خواہشات کی اور شیطان کی مانوں اور ملاوٹ کر دوں؟ اب یہاں اس نے اپنے سامنے، اس کے سامنے دو راستے ہیں، اندر جھگڑا ہو رہا ہے، کیا رحمان کی مانوں یا شیطان کی مانوں، یا خدا کی مانوں یا خواہشات کی مانوں؟ اب یہاں اس نے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ خدا کی عبادت کرتا ہے یا شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر وہ بیچ دیتا ہے ملاوٹ کر، تو گویا کہ اس نے رب کی عبادت کا انکار کیا، اور بے شک نام تو لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہتا ہے، لیکن کردار میں توحید نظر نہیں آ رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پانی ملا کے بیچ دیا، 15,000 کما لیا، 5,000 کا زیادہ فائدہ ہو گیا۔ 5,000 کا فائدہ نہیں ہوا، اس نے 5,000 کمائی نہیں ہے، بلکہ 5,000 کے بدلے میں اس نے اپنے پروردگار کی رضا کو بیچ دیا ہے۔ اللہ گالوں کی ہے لیکن کرنے کا ہے۔ اللہ، اس نے 5,000 کے بدلے میں اپنے امام کی خوشنودی کو بیچ دی۔ تیرا علی نہیں چاہتا کہ میرا شیعہ ملاوٹ کرے۔ 5,000 کے بدلے میں 5,000 کا فائدہ نہیں تو نے کیا، تو نے 5,000 کے بدلے میں اپنے امام کی خوشنودی کو بیچا، اپنے امام کی رضا کو بیچا۔ یہ 5,000 کیا، یہ دنیا کی نعمتیں کیا، یہ دنیا کا مال کیا، اس مال کے بدلے میں تو نے خدا کی خوشنودی، اپنے اہل بیت علیہ السلام کی رضا کو بیچ دیا، اور پھر بیچ کر ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے، یہ خرابی کر کے، بدکاری کر کے، فحاشی کر کے، گناہ کر کے، اور پھر تو نام لیتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں۔ اللہ، اس پھر محبت کا کیا فائدہ؟ محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ تو جن ہستیوں، پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرتا ہے، پھر اپنے کردار کو بھی ویسا پاکیزہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اپنے عمل سے ثابت کر کہ واقعہ تو توحید پرست ہے، تو واقعہ کہ خدا کے سامنے جھکنے والا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، اذان فجر مسجد سے آئی، پروردگار عالم کی طرف سے دعوت نامہ آیا، کہا کہ اے میرے بندے، کائنات کی ہر چیز میں نے تیری خدمت کے لیے بنائی، یہ چاند، یہ سورج، یہ چلتی ہوئی ہوائیں تیرے لیے بنائی، یہ چاند تیرے لیے چمکایا، یہ سورج تیرے لیے بنایا، یہ زمین سے اناج تیرے لیے اگایا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے بنایا ہے، لیکن اے انسان، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ آپ میرے سامنے جھک جا، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب تو نے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ اگر تو اپنا بستر، نیند کا بستر چھوڑا اور اپنے رب کے سامنے جھک گیا، تو نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تو ایک رب کا ماننے والا ہے۔ پھر تو نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تو اپنے امام کا چاہنے والا ہے۔ پھر تو نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تو علی جیسے عظیم امام کا شیعہ ہے۔ پھر تو نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ تو حسین کا عزادار ہے۔ لیکن اگر تو سویا رہ گیا تو پھر گویا کہ تو نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ نہ تو میرا توحید سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی اہل بیت کی سیرت سے کوئی تعلق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام داموں کا نام نہیں، اسلام کردار کا نام ہے۔ توجہ ہے نا؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بس میرے محترم، آگے فرمایا جب سوال ہوگا نا کہ من نبی ہوگا، تیرا نبی کو، پھر انسان اپنے کردار سے ثابت کرے۔ یہ زمانی دعویٰ نہیں کہ اللہ کا حبیب سید الانبیاء اور 1,24,000 میرے نبی ہیں، نہ کردار، کیونکہ قرآن نے کہا وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تو اپنے حبیب میں تمہارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، تمہیں چاہیے کہ ان کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھال دو۔ اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا پھر تجھے کہ واقعاً تم پاک پیغمبر کی امت میں سے ہے، اور کی رسالت پر عقیدہ رکھتا ہے۔ اور جب سوال ہوگا من امام ہوگا، تیرا امام کون ہے، تو کس امام کا ماننے والا ہے، تو پھر زبان سے یہ دعویٰ نہیں آئے گا کہ علی مرتضیٰ میرے امام ہیں اور ان کے 11 بیٹے میرے امام ہیں، بلکہ تیرا کردار ثابت کرے گا، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو آگے آگے چلتا
کیا علی مرتضیٰ کے کردار کی پیروی کرتا رہا؟ کیا امام حسین کی کردار کی پیروی کرتا رہا؟ امام کا کردار کیا تھا؟ امام کا کردار یہ تھا کہ وہ دیندار تھے، وہ نمازی تھے، اور انہیں اپنے پیغام کے ساتھ عصر عاشور، آپ دیکھ لینا میدان عاشور کے اندر، میدان کربلا میں عصر عاشور جب جنگ چل رہی ہے، امام نے جنگ روکی نہیں، یعنی اپنی طرف سے جنگ روکی، ادھر سے تیر چل رہے۔ اچھا امام یہ بھی کر سکتے تھے بھائی ایک ایک کر کے پیچھے جا کر نماز پڑھا، کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ خیموں سے پیچھے جا کر ایک ایک بندہ جا کر نماز پڑھتا رہے، جنگ بھی چلتی رہے، نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھنی نہیں تھی، نماز قائم کر کے دکھانی تھی۔ پھر یہ بھی کر سکتے تھے بھائی جماعت کا اگر فائدہ حاصل کرنا ہے، ثواب لینا ہے، تو مولا فرما سکتے تھے کہ 5 افراد کے گروہ پیچھے چلے جائیں، نماز پڑھ کے باقی اسی طرح جنگ کرتے رہے، لیکن ایسا بھی تاریخ کہتی ہے کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے نماز کی صفیں بنوائی، اور امام علیہ السلام نے خود نماز پڑھائی، اور پیچھے کربلا کے شہداء اس وقت امام کے جو صحابہ تھے، جوان بنی ہاشم تھے، اور انہوں نے امام کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ فقط 2 جانثار ہیں جو سامنے کھڑے ہیں، اپنے سینوں پر تیر برداشت کر رہے ہیں، لیکن امام یہ نماز ادا کر رہے ہیں میدان کربلا کے درمیان میں، تاکہ دنیا دیکھ لے، تاکہ آنے والا ہر انسان دیکھ لے، تاکہ قیامت تک آنے والا ہر شیعہ یہ سمجھ لے، قیامت تک آنے والا ہر آزادان سمجھ لے کہ لوگوں یاد رکھنا کہ جہاں میرے حسین کا نام یاد رکھنا، جہاں ذکر حسین کرنا، جہاں آزاداری امام حسین کرنا، وہاں حسین کی نماز کو مت بھول جانا۔ آزاداروں امام نے پیغام دیا، اس لیے کردار سے ثابت کرنا پڑے گا کہ باقی خواہش بس میرے محترم پروردگار نے تیرے لیے توبہ کا راستہ کھول دیا، مایوس نہیں ہونا، یہ زندگی گناہوں میں گزر چکی ہے۔ ایک نوجوان آیا پاک پیغمبر کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ گناہ کر بیٹھتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے کہا گناہ کر بیٹھتے تو توبہ کر۔ کہا یا رسول اللہ پھر گناہ کر بیٹھا۔ کہا پھر توبہ کر۔ کہا یا رسول اللہ توبہ کیا پھر گناہ کر بیٹھا۔ کہا پھر توبہ کر۔ یعنی نوجوان کی طرف سے گناہ کا اصرار بڑھتا گیا، پاک پیغمبر کی طرف سے توبہ کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ سید الانبیاء نے غضبناک ہو کے کہا اے شخص تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں اور اس رب کی رحمت کم ہے، کہا تیرے گناہ جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں اس رب کی رحمت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ ان اللہ یحب التوابین، پروردگار تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انسان سچے تھے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جیسی فرصت آپ لوگوں کے پاس ہے کسی اور کے پاس یہ فرصت ہے۔ یہ صف اذان سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کی پاکیزگی کا، سب سے بڑا ذریعہ۔ اے میرے محترم، اے مومن، اے شیعہ، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے یہ صف اذان میں بیٹھ کر توبہ کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو غم حسین میں ہوتا ہے نا، ایک آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ ادھر سے یہ آنسو نکلتا ہے، ادھر سے پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان سچے دل سے روئے، معرفت کے ساتھ روئے، ایسا ایک آنسو جب اندر سے نکلے تو اندر کی یزیدیت باہر نکال دے، آنسو کے ساتھ اندر کی یزیدیت باہر نکل جائے، اور پھر انسان کردار حسینی سے اپنے آپ کو مزین کر لے۔ عزاداروں، میں کہتا ہوں کہ جناب حر کا کوئی قصور کم قصور نہیں تھا۔ جناب حر کا لشکر یزید میں آئے اور امام کا قافلہ روکا، کربلا میں کس نے روکا؟ جناب حر نے روکا۔ اور اتنا بڑا قصور ہے جناب حر کا کہ امام حسین کی گھوڑوں کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا، اور ادھر سے ہاتھ ڈالنا تھا، اور جب آوازیں بلند ہوئیں اس وقت نبی زادیوں نے رونا شروع کیا، گریہ کیا ہے، اور وہ ہے۔ لیکن جب عاشور کا دن آیا اور سچے دل سے جب فکر کی، تفکر کیا، اور یزید کے خیموں کو چھوڑ کر حسین کے خیمے میں آئے ہیں نا، تو پھر امام حسین کریم ابن کریم نے جب دیکھا نا
جب جناب غور آنکھوں پر پٹی باندھ کر شرمندہ ہو کے آ رہے ہیں اور ادھر سے جب دیکھا نا کہ غور آ رہے ہیں تو اس وقت کیا کیا، انتظار نہیں کیا کہ غور آئیں، کھڑے ہوئے، ادھر سے مولا عباس کو کھڑا کیا، ادھر سے اکبر کو کھڑا کیا، کہا اے اکبر اے عباس کھڑے ہو جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کون؟ جو سچے دل سے آئے۔ جب آپ بھی گھروں سے آنے لگو نا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے ایسے آؤ جیسے جناب غور آئے ہیں، اور اس نیت سے آؤ کہ شاید حسین ہماری توبہ قبول کر لے، شاید ہمارا مولا ہماری توبہ قبول کر لے۔ زیادہ جو سچے دل سے صف اعلیٰ پہ آتا ہے، پروردگار حسین کے صدقے میں ہماری توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو، چند جملے ذکر مصیبت کے۔ جب امیر کائنات کو ضربت لگی نا، ضربت، اور وہ تلوار کے جو امام کے سر پر اس نے شلافت کیا ہے، وہ تلوار زہر آلود تھی، اور جب ضربت لگی ہے تو وہ زہر جسم میں پھیلا۔ اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا، طبیب نے کہا کہ مولا، امام حسن مجتبیٰ کو کہ امیر کائنات کو دودھ کا پیالہ دے دیں تاکہ زہر کا اثر کم ہو، پورے جسم میں زہر پھیل چکی ہے، زہر کا اثر کم کرنے کے لیے دودھ پلا دے۔ یہ خبر کسی نہ کسی طریقے سے کوفہ کی گلیوں میں پھیلی، اور کوفہ کی گلیوں میں پھیلی نا، چند لمحے کے بعد کوفہ کا منظر بدل گیا۔ کوفہ کی گلیاں تھیں، ننھے ننھے یتیم تھے جن کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے ہاتھوں میں دودھ، جب بھی پوچھا جاتا نا اے یتیموں یہ کہاں لے کے جا رہے ہو، ہر کوئی یہ کہتا کہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ کو دودھ کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ نے دودھ کا مطالبہ تو نہیں کیا تھا، دودھ آ گیا۔ مولا دودھ کی بڑی قیمت ہوتی ہے، پانی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ مولا آپ نے دودھ نہیں مانگا تھا، دودھ آ گیا۔ آپ کا فرزند حسین عصر عاشور علی اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، پانی مانگتے رہے، لیکن کسی نے پانی نہیں پلایا۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب میرے مولا نے عصر عاشور استغاثہ بلند کیا نا، علم ناصر منصور کا کوئی ہے کہ جو میری نصرت کے لیے آئے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جب بھی وقت کا امام نصرت کا مطالبہ کرے نا، ہر انسان پر واجب ہے کہ اس استغاثے کا جواب دے، لبیک کہے۔ تو میدان کربلا میں بھی ایک شخصیت تھی کہ جس نے لبیک کہا، جس کا نام علی اصغر تھا۔ عزادارو، جیسے امام نے نصرت کے استغاثہ بلند کیا نا، خیام حسینی سے ایک مرتبہ رونے کی آوازیں بلند ہوئی ہیں۔ امام واپس گئے، پوچھا جناب زینب عالیہ سے، کہیں زینب یہ رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو پوچھنے پر بتایا کہ بھائی جب سے آپ نے نصرت کا استغاثہ بلند کیا ہے نا، اس وقت سے علی اصغر اپنے پنگوڑے میں سنبھل نہیں رہا، علی اصغر نے اپنے آپ کو پنگوڑے سے زمین پر گرا دیا ہے۔ عزادارو، اس وقت مولا نے کہا کہ اے بہن زینب ناولینی حتی اودعہ، بہن مجھے دو میرا علی اصغر تاکہ میں اس کو الوداع کر کے آؤں، اس کو سیراب کر کے آؤں۔ لے کے گئے ہیں نا جناب علی اصغر کو، لشکر یزید کے سامنے گئے ہیں، جا کر کہا کہ ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الرضیع، اے لوگو میں تمہارا قصوروار ہوں، اگر میرے اوپر رحم نہیں کرتے نا تو یہ علی اصغر تو تمہارا قصوروار نہیں ہے، اس کو پانی پلا دو۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ اگلا جملہ مولا نے فرمایا تھا کہ آما ترونہ کیف یتلظی، اچھا لوگوں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ پیاس کی حالت میں کیسے علی اصغر تڑپ رہا ہے، تلذی کی حالت میں۔ عزادارو، تلذی کو کون سی حالت ہے؟ جب انسان پیاس کی شدت سے تڑپتا ہے نا تو کبھی پاؤں مارتا ہے، کبھی ٹانگیں مارتا ہے، کبھی بازو مارتا ہے۔ عزادارو، اپنے آپ کو پھڑپڑاتا ہے، ایسے اس انداز میں مولا تڑپ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ طاقت بھی ختم ہوئی ہے نا تو حالت تلذی نہیں آئی۔ حالت تلذی کون سی تھی کہ کبھی امام جناب علی اصغر منہ کھولتے ہیں، کبھی منہ بند کرتے ہیں۔ عزادارو، کہا تھا کہ آما ترونہ کیف یتلظی، اچھا لوگوں دیکھ نہیں رہے کہ پیاس میں کیسے تڑپ رہے ہیں علی اصغر۔ عزادارو، دعا کیا کر کبھی کسی شریف کو کسی کمینے سے سوال نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔
کوئی شریف کو کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے نا تو یہ انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے کربلا کے مقام پر اس چیز کو یاد بھی کیے. کہا یا شیعتنا لیتکم تنظرون یوم عاشورا کیف استسقی الماء لطفل فابوا یا ان یرحمونا. لوگوں کاش تم میدان کربلا میں عصر عاشور ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے تیرے امام نے اپنے شیرخوار کے لیے پانی مانگا تھا اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا. آزاداروں جیسے پانی مانگا نا. ایک مرتبہ لشکر یزید میں ایک مرتبہ انقلاب بپا ہوا. کوئی کہہ رہا ہے پانی پلا دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہ پلایا جائے. انقلاب بپا ہوا. جب یہ منظر بسر سعد نے دیکھا نا تو اس وقت حکم دیا اقطاع کلام الحسین. حرملہ کو کہا کہ حرملہ حسین کو خاموش کروا دو. آزاداروں جب جناب مختار نے حرملہ کو پکڑا ہے نا, حرملہ کو کب پکڑا گیا؟ جب امام سجاد بار بار مطالبہ کرتے تھے حرملہ کے پکڑنے کا. منہال جناب مختار کا قاصد اکثر آیا کرتا, امام سجاد کی خدمت میں آتا اور جناب مختار کی طرف سے یہ پیغام لے کے آتا کہ مولا آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا. مولا پوچھتے بتا کیا حرملہ پکڑا گیا؟ منہال آتا مولا آج عباس کا قاتل پکڑا گیا. مولا پوچھتے بتا کیا حرملہ پکڑا گیا؟ عزاداروں منہال آتے کہتے اونو محمد کے قاتل پکڑے گئے. مولا یہ پوچھتے بتا کیا حرملہ پکڑا گیا؟ عزاداروں آخر منہال نے سوال کیا مولا بتائیے تو صحیح حرملہ نے کون سا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج تک آپ حرملہ کو نہیں بھلا پائے؟ میں علی اکبر کے قاتل کی خبر لاتا ہوں, آپ حرملہ کا پوچھتے ہیں. میں اونو محمد کے قاتل کی خبر لاتا ہوں, آپ حرملہ کا سوال کرتے ہیں. میں عباس کے قاتل کی خبر لاتا ہوں, آپ حرملہ کا پوچھتے ہیں. مولا بتائیے تو صحیح حرملہ نے کون سا بڑا ظلم کیا ہے؟ عزاداروں اس وقت امام سجاد نے کہا تھا اے منہال حرملہ نے ایسا بڑا ظلم کیا ہے کہ آج تک علی اصغر کی ماں نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے پہ بیٹھتی ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. عزاداروں بس چند دنوں کا مہمان ہے غریب کربلا ہے, جتنا آج رو لیا جائے. عزاداروں پتنی کیا پتا اگلا محرم زندگی میں آئے یا نہ آئے. اولاد حسین پر آج جو گریہ کر لیا. عزاداروں اس لیے اونچی آواز سے گریہ کیا کرو. ایک مرتبہ امام محمد باقر مجلس عذاب پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ گریہ ازاری تھا. جناب ابو بصیر تشریف فرما تھے. امام محمد باقر نے کہا اے ابو بصیر تو رو نہیں رہا. عزاداروں اس وقت جناب ابو بصیر نے کہا تھا مولا میں رو رہا ہوں, گریہ کر رہا ہوں, دیکھیں آنسو آ رہے ہیں میرے رومال میں, آنسو لگے ہوئے ہیں. اس وقت امام نے فرمایا تھا اے ابو بصیر ایسے نہیں رونا جیسے تو رو رہا ہے, ایسے رو جیسے آج حسین کی ماں جنت میں رو رہی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں ان آوازوں پر پروردگار اپنی رحمت نازل کرے جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہیں. عزاداروں حرملہ سے پوچھا تھا جناب مختار نے, جب پکڑا ہے نا حرملہ تو پوچھا ہے حرملہ بتا تو صحیح تو نے کربلا میں کون سا بڑا ظلم کیا ہے؟ حرملہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایسے 3 تیر تھے کہ جو جنوں میں انسانوں پر نہیں بلکہ حیوانوں پر چلائے جاتے تھے. کہتا ہے کہ میرے پاس سے شعبہ تیر تھے جو اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ جنوں کا قانون نہیں کہ انسانوں پر چلائے جائیں, وہ حیوانوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس وقت جناب مختار نے پوچھا تھا حرملہ بتا وہ تینوں تیر کہاں چلائے ہیں؟ حرملہ کہتا ہے پہلا تیر میں نے عبداللہ ابن حسن پر چلایا تھا. اجرکم اللہ. عزاداروں اس وقت مولا نے پوچھا بتا دوسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ اس وقت حرملہ کہتا ہے کہ دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب فرزند رسول گھوڑے کے تیر پر بیٹھے تھے. میں نے تیر چلایا حسین کے جا کر پیشانی میں پیوست ہوا. اس تیر کا بھار اتنا تھا, اتنا وزن تھا کہ حسین گھوڑے کے تیر پر سبق نہیں پائے. عزاداروں اس وقت جب یہ سنا نا جناب مختار اتنا روئے ہے نا, گریہ کیا ہے. گریہ کرتے کرتے مختار غشی کے عالم میں چلے گئے اور جیسی غشی سے افاقہ ہوا اٹھے اور حرملہ کے گریبان کو چاک کر کے کہا ہے بتا اے لعین تو نے بتا تیسرا تیر تو نے کہاں چلایا؟ عزاداروں یہ زمرہ تھا. حرملہ نے بتایا کہ تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ تھا. اجرکم اللہ. عزاداروں 6 ماہ کا بچہ تھا. اس وقت پچھلے ساتھ نے مجھے کہا تھا اے حرملہ اقطع کلام الحسین. عزاداروں تیر چلا, جملے ہیں تاریخ کے جملے ہیں, روایت کے جملے ہیں. ذبح من الاذن الى الاذن, ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر ذبح ہو گیا. عزاداروں گلا چھوٹا تھا,
کا وزن اتنا تھا کہ علی اصغر برداشت نہیں کر پائے، اپنے بابا کے ہاتھوں پر پلٹ گئے، اور اگلا روایت کا جملہ ہے یرفرفو کالطیر المذبوح، علی اصغر ایسے تڑپ رہے تھے جیسا ذبح شدہ پرندہ تڑپتا ہے، جس طرح ذبح شدہ پرندے کو ذبح کر دیا جائے نا تو جس طرح وہ پر پھڑپھڑاتا ہے، علی اصغر ایسے ایسے اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے تھے۔ عزاداروں اگلا جملہ سنیے گا، جیسے ہی ذبح شدہ علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اب واپس خیموں کی طرف جا رہے ہیں۔ تاریخ معطل کے جملے ہیں کہ امام جب مدینہ سے نکلے تھے، مدینہ سے مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے عصر عاشور تک، اور علی اصغر کی شہادت کے اس وقت تک امام حسین نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں ان میں تردد نہیں کیا، بڑے پختہ طریقے سے فیصلے کیے ہیں، لیکن کوئی بھی فیصلہ متردد حالت میں نہیں کیا۔ کوئی آج ایسا فیصلہ تھا کہ حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے، ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھایا ہوا ہے، رخ ہے خیام حسینی کی جانب، 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پر ہے، اور اس بچے کی ماں خیام حسینی کے دروازے پر انتظار کر رہی ہے کہ شاید میرا بچہ پانی سے سیراب ہو کے واپس آ جائے۔ عزاداروں تصور کیجئے گا، وہ ماں کہ جو 3 دن کی پیاس کی حالت میں بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی، اور اس انتظار میں ہے کہ میرا بچہ پانی پی کے واپس آئے، ادھر سے حسین کے ہاتھوں پر ذبح شدہ بچہ ہے۔ عزاداروں یہ وہ مقام ہے کہ اب حسین فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اس بچے کو میں یہیں دفن کر دوں یا خیموں میں انہیں رباب کے پاس آئے۔ اجرکم اللہ، اب یہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے مڑے، اور ایک ہی جملہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ہم کہا کہ یہ خدا کی رضا پر میں راضی ہوں۔ عزاداروں جب آخری مرتبہ واپس آئے نا، اب یہ فیصلہ پختہ فیصلہ کیا، کہا کہ اب میں خیموں میں لے جاؤں۔ عزاداروں جیسے علی اصغر کو خیموں میں لے کے پہنچے ہیں نا، جناب ام رباب نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اور جیسے اٹھایا نا، ماں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا جو بچہ ذبح کر دیا گیا تھا۔ عزاداروں جیسے ہی پردہ ہٹایا ہے نا، کیا دیکھا کہ علی اصغر کے گلے میں تیر تھا۔ عزاداروں یہاں جناب ام رباب نے جملہ کہا اب مثلوں کا ینہار، اے علی اصغر کیا تم جیسوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں ایک مرتبہ ابو خلیق کو جناب مختار نے پکڑا۔ ابو خلیق لشکر یزید کا ایک سپاہی ہے، جیسے ہی پکڑا ہے نا ابو خلیق کو، ابو خلیق سے پوچھا تھا ابو خلیق کیا کربلا کے اندر کوئی ایسا منظر پیش آیا کہ جس میں تیرا دل بھی دکھی ہو گئے ہو؟ میدان کربلا میں کبھی کوئی ایسا منظر پیش آیا بھی تو بھی رو پڑا ہو؟ ابو خلیق کہتا ہے ہاں اے مختار، ایک وقت ایسا آیا کہ جس کو دیکھ کر فقط میں نہیں پورا لشکر یزید رو رہا تھا۔ کہا وہ کون سا منظر تھا؟ کہا یہ وہ منظر تھا جب حسین کے ہاتھوں پر 6 ماہ کا بچہ تھا جس کے گلے میں تیر لگا تھا۔ اب حسین کبھی خیمے کی طرف جاتے ہیں، کبھی واپس آتے ہیں۔ کہا ہم دیکھ رہے تھے کہ خیموں کے پردوں کے پاس ایک پردہ دار خاتون تھی جس کے انتظار سے لگتا تھا وہ اس بچے کی ماں تھی۔ عزاداروں ابو خلیق کہتے ہیں اس منظر کو دیکھ کے ہم روئے۔ اور دوسرا منظر 11 محرم کا دن تھا۔ کہا کہ جب پچھلے ساتھ نے جب سروں کو گنا جا رہا تھا نا، ایک سر کم نکلا۔ عزاداروں پچھلے ساتھ سے پوچھا تھا ایک سر کم کیوں ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ ایک لاشے کو حسین نے، اپنے 6 ماہ بچے کو حسین نے قبر کے اندر دفن کیا ہے۔ عزاداروں ابو خلیق کہتا ہے کہ وہ منظر ہم نے دیکھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اب وہ کون سا منظر تھا؟ کہا ابن سعد نے ایسے گھڑ سواروں کو تیار کیا کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اب اس بچے کی لاش